الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے نظام کو بناتے وقت ہی اس کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو مٹنے کے لیے بنی ہے، فنا ہونے کے لیے بنی ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ اس دھرتی کے اوپر ہے ایک دن اس نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ بیانات ہوتے رہتے ہیں، خطیب حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں۔ مقصود حیات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اگر ہم ایسے ہی رہے، دین کی بات سن لی اور ہم نے کر لی اور عمل سے ہم خالی رہے تو میرے عزیز بھائیو آخرت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آخرت ایک حقیقت ہے، وہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ جو یہاں سے جاتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اس وقت اس کو افسوس ہوتا ہے، مگر وہ افسوس بے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا رب ارجعون، اے اللہ واپس بھیج مجھے۔ کیوں؟ کہ اعمل صالحا، اب نیک عمل کر کے لاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے الم یأتکم نذیر، تمہیں دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں سمجھاتا کہ آخرت کی زندگی ہے؟ نذیر کیا ہے؟ سمجھانے والا کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے قرآن نذیر ہے، قرآن سمجھاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ قرآن و حدیث نذیر ہیں، علماء نذیر ہیں، سمجھاتے ہیں۔ دو باتیں اور عجب لکھی ہیں۔ ایک یہ لکھا ہے کہ سفید بالوں کا آ جانا بھی نذیر ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے سفید بال نہیں آئے تھے، تجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے، زوال ہے تیری زندگی کی عمر کا، ڈھلوان ہے تیری، تجھے پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ تو ایک اور مطلب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نانا یا دادا نہیں بنا تھا، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک نسل نئی شروع ہو چکی ہے، میرا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کبھی بچہ تھا، لڑکا تھا، اور آج اس وقت میں نانا ہوں، آج اس وقت میں دادا ہوں، پھر بھی اس عقل میں سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں نے آخرت کے روانہ ہونا ہے، میرا سفر تھوڑا رہ گیا۔ تو وہ کہے گا ہاں میرے اللہ، سمجھ تو آ گئی تھی مجھے، پھر غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہمارے اوپر چھا گئی تھی، سمجھ آ گئی تھی، بس نہیں چل سکے تھے۔ انسان جب آخرت میں جائے گا تو اس کی تمنائیں اٹھیں گی کہ ہے کاش میں یہ کرتا، ہے کاش میں یہ کرتا۔ قرآن ان تمناؤں کو بیان کرتا ہے جن میں سے 5 تمنائیں بڑی ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ 19ویں پارے میں وہ کہے گا کہ یا لیتنی، ہے کاش، کیا ہو گیا ہے، آج کیوں پچھتا رہا ہے؟ کہ بس کچھ امیدیں اب تمنائیں اٹھ رہی ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا تو آج ناکامی سے بچ جاتا۔ کیا ہوا؟ کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش میں نبی کی چال چل لیتا، سنت کے راستوں پہ چل لیتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتا، آپ کی سنت زندگی کو سینے سے لگا لیتا۔ اگر ایسا کرتا تو آج پار ہو جاتا۔ یہ تمنا تو بالکل کھلی سی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو تمنا کرے گا وہ عقل کو جوڑنے والی ہے، اور اس پہ اس کا افسوس بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان سنت زندگی پر چلے۔ جب اس نے یہ افسوس کر لیا تو اس کے پیچھے اور افسوس کی کیا چیز بچی؟ جب سنت زندگی ہی چھوٹ گئی تو تباہی ہو گئی، سنت زندگی ہی اپنا لیتا تو کامیابی ہو گئی۔
لیکن اس کے بعد جو افسوس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ویلتا، ہے میری بربادی. پھر کہتا ہے لیتنی، کاش میں یہ کرتا. دیکھو اب خود دیکھیں، پہلے جملے میں کہا کاش میں نبی کی چال چلتا، دوسرے میں اس کا دکھ درد بڑھ گیا ہے اور وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے برباد ہو گیا میں، کاش میں ایک کام اور کر لیتا. نبی کی سنت سے ہٹ کر اور کیا کام ہے جس کی تمنا ہے کہ اگر وہ تم کر لیتے تو آج برباد نہ ہوتے. غور سے وہ کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. نبی کی چال چلنے پر اس کو دکھ ہوا کہ میں نہیں چل سکا. اس سے بڑا دکھ اسے اس پر ہوا کہ میں فلاں آدمی کو دوست بنا بیٹھا تھا. اس لیے کہ دوست کی وجہ سے ہی انسان سنت پر چلتا ہے اور سنت سے ہٹتا ہے. جیسے دوست ہوتے ہیں ویسی زندگی ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں کسی کا حق نہ مارتا، کاش میں فلاں کرتا. وہ کہنے لگا کاش میں دوست اپنے اچھے رکھتا، دوست اپنے برے نہ رکھتا تو آج یوں برباد نہ ہوتا. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے گھروں میں آنا جانا کس کا ہے. میرا لوگوں کے گھروں میں جو آنا جانا ہوتا ہے وہ کن کے گھر ہیں، میرے موبائل میں کن کے کنٹیکٹس ہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے. آپ موبائل کھول کر دیکھیں، ہر آدمی کی کوشش ہے کہ میرے موبائل میں کسی آفیسر کا نمبر ہو، کسی پولیس آفیسر کا نمبر ہو، کسی سیاستدان کا نمبر ہو، کسی اثر و رسوخ والے کا نمبر ہو، کسی وڈیرے مالدار کا نمبر ہو. کس لیے کہ اگر میرے پاس اس کا نمبر ہوگا اور اس کے پاس بھی میرا نمبر ہوگا تو میری دنیا اچھی بن جائے گی، میری مشکل کے وقت میں میرے لیے ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی. تو وہ اپنے اندر موبائل میں ان نمبروں کو لانے کی کوشش کرتا ہے. یہ نمبر آ جائیں تو ان کو ڈیلیٹ ہونے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس تعلق کو برقرار رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لوگ پھر افیسران کو آموں کی پیٹیاں بھیج رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے پاس گفٹ بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کو شادی کے کارڈ بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ شرکت کر رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ اس افیسر، اس تعلق، اس مالدار آدمی کے ساتھ میرا تعلق رہے تاکہ میرا کوئی کام بن جائے. میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ موبائل کھول کر دیکھ لیں، ہم سارے ہی ایسے ہیں. موبائل کھول کے دیکھیں، کہیں کسی نام سے پہلے مفتی لکھا ہوا ہے؟ کیا کسی نام سے پہلے مولانا لکھا ہوا ہے؟ کسی نام سے پہلے قاری لکھا ہوا ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے، ڈیلیٹ ہوتا ہے تو ہونے دے، وہ ویسے ہی کوئی فیڈ ہو گیا ہوگا، کسی نے دے دیا ہوگا. آپ کے دل نے کب آواز اٹھائی کہ یار فلاں مفتی کا نمبر میرے پاس ہونا چاہیے، فلاں مولانا صاحب کا نمبر میرے پاس ہونا چاہیے، فلاں قاری صاحب کا نمبر میرے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے نمبر میرے پاس ہوں گے اور ان کے پاس بھی میرا نمبر ہونا چاہیے، میرا ان سے تعلق اور دوستی بنے، تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میری دوستی بن گئی تو میری آخرت اچھی بن جائے گی. آخرت میں جب مشکل آئے گی تو آسانی میں بدلے گی. دنیا میں چلتے ہوئے شریعت پہ چلنا آسان ہوگا اگر میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوا. یہ وہ تمنا ہے جو مرنے والا مرنے کے بعد کر رہا ہے کہ ہے کاش دوست اچھے بنا کے لاتا. تو میرے عزیز بھائیو، یہ تو ہمیں کسی کو کیا کہنا ہے کہ یار میں کیسا آدمی ہوں، کس طرح چل رہا ہوں. موبائل کھول کر دیکھ لیں کہ ترجیحات میں کن کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، کن کے نمبر رکھنے آپ پسند کرتے ہیں. بس ویسے آپ کی دل کی دنیا ہے، آپ ویسا بننا چاہتے ہیں اور ویسوں کے ساتھ اڑنا بیٹھنا چاہتے ہیں. آخرت میں کیا کام آئیں گے یہ جو خود جن کی اپنی آخرت پھنسی پڑی ہوگی، وہ آپ کے کیا کام آئیں گے. ہاں، کسی حافظ سے، عالم سے، مفتی صاحب سے آپ کا تعلق ہو گیا، دوستی ہو گئی تو اس کا اثر لاشعور میں آپ کی طرف ٹرانسفر ہوگا. لاشعور میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نیک بننا شروع ہو جائیں گے جب اس کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا، آنا جانا شروع ہو جائے گا، اڑنا بیٹھنا شروع ہو جائے گا، اس کی خوشی غمی میں شرکت شروع ہو جائے گی. آپ دیکھتے نہیں، ایک آدمی کا کپڑے کا کاروبار ہے، مثلا میرا اس کے ساتھ تعلق اور دوستی ہو جاتی ہے، اب میں اس کے ساتھ آتا جاتا ہوں، وہ میرے گھر آتا جاتا ہے، میں اس کے کاروبار میں جا کر بیٹھتا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ ہی عرصے بعد مجھے کپڑے کی ویرائٹی کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کاٹن میں آگے کتنی قسمیں ہیں، کون سی کاٹن اچھی ہے، کون سے کپڑے کی آج کل شارٹیج ہے، یہ مجھے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کسی میڈیکل سٹور والے سے میرا تعلق ہو گیا، کسی ڈاکٹر سے تعلق ہو گیا،
کچھ عرصے بعد خود مجھے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، بخار ہو تو یہ اینٹی بائیوٹک لے لو، اور درد ہو تو یہ پین کلر لے لو، نزلہ زکام جو موسمی ہوتا ہے اس میں فلانا اینٹی الرجک لے لو۔ آدمی کو خود یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود ہی لے لیتا ہے۔ یہ اس کو ڈاکٹر نے کبھی بٹھا کے سمجھایا تو نہیں، لیکچر تو نہیں دیا، نہ ہی کپڑے والے نے اس کو کبھی بٹھا کر یہ ساری قسمیں بتائیں اور لیکچر دیا، یاد کروایا۔ لا شعور میں چیزیں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، خود بخود اس کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، مفتیان کے ساتھ ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، پھر وہ آپ کو لیکچر نہ بھی دیں تو لا شعور میں آپ میں نیکی منتقل ہو رہی ہوگی۔ قیامت میں لائن لگی ہوگی لوگوں کی، ایک گناہگار آدمی گزرے گا تو وہ دیکھے گا ادھر نیکوں کی لائنیں ہیں، تو اس میں ایک نیک صالح آدمی کھڑا ہے، تو یہ اس کو کہے گا کہ حضرت آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کی خدمت کی تھی، آپ کو پانی پلایا تھا؟ کہے گا ہاں یاد ہے۔ کہ میری سفارش ہی کر دو، اور ان علماء صلحاء کو اللہ نے اختیار دیا ہوگا کہ وہ سفارش کریں، تو وہ اس کی سفارش کریں گے اور اس سفارش کی برکت سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، تعلق دوستی انسان دنیا میں رہتا ہے، صلحاء کے ساتھ رکھنے سے آخرت میں کامیابیاں ہوتی ہیں، یہ اس کی دوسری تمنا ہے۔ تیسری آگے ہے آخری پاروں میں، وہ کہے گا ہے کاش یا لیتنی، کیا کرتا میں؟ وہ کہتا ہے کہ لم اوتا کتابیہ، نہیں بھیجیں، شاباش بھائی، یہ پیسے نہ بھیجیں، بس آپ مجھے وقت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو وہ کہے گا، یہ رکھ لیں، تو وہ کہے گا لم اوتا کتابیہ، کہ کاش مجھے میرا نام اعمال ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب کتاب آج مجھے معلوم ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی قصہ سمیٹ دیتی، مرنے کے بعد اٹھنا نہ ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال آج میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہے دنیا میں ساری دوڑیں مال کی طرف ہیں، بہنوں کے حصے کھا گئے، پگ ڈنڈیاں ایسے کسی چلائی اس کی کہ دوسرے کی زمین کم بن جائے، میری تھوڑی زیادہ بن جائے، ترازو تولتے ہوئے ڈنڈی مار کے 2-4 روپے کا سامان بچا لیا، ساری زندگی پیسہ پیسہ پیسہ، اولاد کو بھی دین سے دور رکھا، نہ قرآن کی تعلیم دی، نہ حدیث کی تعلیم دی، نہ کچھ سکھایا۔ بیٹا ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، بیٹا ایم فل پی ایچ ڈی ہے، لیکن اسی بیٹے بیٹی کو قرآن کا ایک صفحہ بھی کھول کر تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ اس باپ کی مہربانی ہے جس باپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھا، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، پڑھ لکھ جائے کچھ کر جائے گی۔ اس باپ کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی کہ جب خود میری اپنی اولاد مر جائے گی تو اس اولاد کے مرنے کے بعد اس اولاد کا کیا ہوگا۔ ہمیں سب کو فکر ہے میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کے بعد خود میری اپنی اولاد کا قبر میں کیا ہوگا۔ یہ ہم ہمدرد نہیں ہیں۔ میں سکول کالج کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، لیکن اس کے خلاف ہوں کہ سارا رخ یہ بنا ہوا ہے، پیسہ، ڈگری، عہدے، اتھارٹی، اختیارات یہ ہمارے خاندان میں آئے اور بچوں کو دین نہ آئے، یہ دکھ ہے۔ بچے کو قرآن نہیں پڑھایا آپ نے، بچے کو آپ نے دین نہیں سکھایا، بچے کو قرآن حدیث نہیں سکھایا، اور آپ نے اس کو سب کچھ کرا دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کہ آخرت میں سوال نہ ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ اس لیے یہ اس کو اس وقت افسوس ہو رہا ہوگا کہ آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ دوسرا، میرے پاس اختیارات تھے، میں خود افیسر تھا، بیٹی افیسر تھی، بیٹا تھا، بھائی تھا، ماموں چاچو، ہماری پوری فیملی ماشاءاللہ ایسی تھی۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے باقی جو فلاں خاندان ہے وہ کوئی مولوی ہے، کوئی ملا ہے، کوئی ایسے ہی ہے، ہم با اختیار لوگ ہیں، لوگ ہمارے پاس چل کر آتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوگا ہلاک عنی سلطانیہ، ہے آج سارے اختیارات جاتے رہے، آج میری چودراہٹ نہیں رہی، آج برباد ہو گیا میں، کاش نام اعمال ہی نہ ملتا مجھے۔ اللہ فرمائے گا ہاں اب نہیں ضرورت یہاں افسوس اور کاش کرنے کی، یہ جگہ وہ 17 چک تھی، یہ وہ میاں چنو تھا، وہ تیرا علاقہ تھا جس میں تو رہتا تھا، یہ کاش ادھر کرتا، وہاں کہتا کہ ہے کاش میں دین پہ چل لوں، ہے کاش میں نبی کی سنت اپنا لوں، ہے کاش دوست اچھے اپنا لوں، ہے کاش مال اچھا اپناؤں، اے کسی کا حق نہ دباؤں، یہ ادھر خیال کرتا تو آج جنت پاتا۔ قیامت کا دن ہوگا،
ایک آدمی آئے گا اور سارے انسان پریشانی کے عالم میں ہیں، اس کے پاس ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کے 8 دروازے کھول دو، اور زوجہ من الحور العین کم شاء، جتنی حور عینہ سے چاہے اس کا نکاح کرا دو۔ کیا خوبی ہے اس کے پاس؟ 3 خوبیاں ہوں گی۔ ایک کمن عفا عن قاتلہ، جو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے۔ یہاں کہتے ہیں ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، دیکھ لیں گے تجھے، وقت فیصلہ کرے گا۔ سب کو لڑنے آتے ہیں، سب کے دل میں جذبات ہوتے ہیں، سب کو بازو چڑھانے آتے ہیں، کوئی بازو نیچے کرنے والا بھی ہو، سب کو سر میں اوپر کرنا، گردنوں میں سریے ڈالنے سب کو آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، کسی کو گردن میں لچک بھی آتی ہو، کسی کو معاف کرنا بھی آتا ہو، پھر آخرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں سارے چودھری خان ملک بنے ہوتے ہیں، جھک جانا اصل ہے۔ فرمایا من عفا عن قاتلہ، جو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے، اللہ فرمائے گا جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ میرے عزیز بھائیو، رشتہ داروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اس کو معاف کر دو، کہا اللہ تیرا بھلا کرے، آخرت میں اللہ ہماری آخرت اچھی کرے گا۔ ہر بات پہ لڑ پڑنا، بھائیوں سے لڑ پڑنا اور رشتہ داروں سے لڑ پڑنا، کہا دیکھی جائے گی۔ زمین کا 1 ایکڑ کے سارے معاملے ہوتے ہیں، بندوقیں لیے پھر رہے ہوتے ہیں، پستول چھپائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا حق چھوڑ دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، کہا بھائی میں لڑتا نہیں ہوں، حق میرا ہے لیکن میں نہیں لڑتا، لے جاؤ، کیا ہوگا؟ میرے سرکار نے فرمایا میں اس کے لیے ضامن ہوں، انا اضمن لہو، میں ضامن ہوں کس بات کا؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں جنت میں محل لے کر دینے کا ضامن ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، جھگڑنا سب کو آتا ہے، لڑنا سب کو آتا ہے، بندوقیں پستول سنبھال کے رکھنا سب کو آتا ہے، معاف کرنا قسمت والوں کو آتا ہے۔ جنت کے سودے کرنے کسی کو آتے ہیں، دنیا کے سودے کرنے سب کو آتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہوگا میری چودراہٹ جاتی رہی، میرا اختیار جاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر بعض لوگوں کو بخش رہا ہوگا۔ ایک وہ، میں نے کہا جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، تو جس نے قاتل کو معاف کیا۔ دوسرا، میں مال کی بات کر رہا تھا، من ادا دینا خفیہ، کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا، 1 روپیہ بھی نہیں کھایا، وہ روپیہ بھی نہیں کھایا جو اگلے کو پتا نہیں تھا کس نے میرے دینے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا۔ من ادا دینا خفیہ، کچھ پیسے مخفی رہ گئے تھے، اس کو پتا تھا میں نے اس کے دینے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے میرے دینے ہیں، اس نے اس کو دے دیے۔ اللہ فرمائے گا اتنی دیانتداری، جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ حدیث زوجہ من الحور العین کم شاء، جنت میں حور عینہ کی لینے لگا دو۔ پتہ نہیں ہوتا بہن کو کہ میرا حصہ کتنا بنتا ہے، بھائی کہانی کرا جاتا ہے، انگوٹھے لگوا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہیں ہم نے جہیز نہیں دیا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، آخرت اوکھی پڑ جائے گی۔ من غصب شبرا من الارض، مسلم کی حدیث، 1 بلست اگر زمین کسی کی تم نے دبا لی، طوقہ اللہ یوم القیامت 7 ارض، اللہ وہ 1 بلست کو 7 زمینوں تک نیچے لے جائے گا، اس کا توق بنوا کر گلے میں ڈالے گا، کہا اٹھا اس کو، اٹھا تو سکتا نہیں، تکلیف ایسی ہوگی کہ انسان مر جاتا ہے اس تکلیف سے۔ 7 زمینوں کا بوجھ ڈالو بچتا ہے، لیکن وہ موت کو بھی موت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تکلیف جو ناقابل برداشت ہے وہ تکلیف اس کو اٹھانی پڑے گی۔ 1 بلس زمین کی سے جہاں ایکڑ کھائے پڑے ہوں، وہاں کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ دنیا رہنے کا جہان نہیں ہے، یہ جانے کا جہان ہے۔ بارش شروع ہے جی، کب تک بیان کرنا ہے؟ کہاں ہے؟ کوئی ہے انتظامیہ کا آدمی؟ چل پھر سمیٹتے ہیں بات۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنے مقدر کا ہر کوئی کھا کے جاتا ہے، کسی کا حق دبانے سے کوئی امیر نہیں ہوتا، کسی کا حق دبانے سے کوئی امیر نہیں ہوتا، کسی کا حق دبانے سے کوئی امیر نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں ہوتا؟ اس کی زمین نہیں دی، پیسہ لے لیا تو امیر تو ہو گیا؟ مجھے میرے رب کی قسم، میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ اس کا حق نہ بھی دباتے، اس کا پیسہ نہ بھی لیتے، آپ پھر بھی امیر ہوتے۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر اللہ آپ کو کہیں اور سے اتنی حلال دیتا۔ اب چونکہ آپ نے اس کو دبا لیا، وہ آپ کے مقدر کا لکھا ہوا رزق پورا ہو گیا، اب اللہ نے آپ کو اور نہیں دیا۔
انسان، صحیح بخاری کی روایت، انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یکتب لہ رزقہ اجلہ، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ لکھ دیتا ہے کہ تجھے روزی کتنی ملنی ہے، بس لکھا ہے اس کو 10 کروڑ میں نے پوری زندگی میں دینا ہے، 2 کروڑ حرام کا دبا لیا، 8 حلال کا کمایا، اللہ مجھے 2 کروڑ اور دے کر 12 کروڑ نہیں دے گا، مقدر میں 10 تھا، وہ 2 حرام کا میں نے کما لیا، عدد پورا ہو گیا، اتنا ہی لکھا تھا 10 کروڑ ہے، اگر میں وہ نہ دباتا اللہ مجھے کہیں سے حلال 2 دیتا، تاکہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے کہ میں نے تجھے اتنی روزی دینی ہے، میں نے ماں کے پیٹ میں تیری لکھ دی تھی۔ یہ دماغوں کی ناسمجھیاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ناجائز پیسہ کمانے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، میں نے کہا نہیں، مجھے میرے رب کی قسم اس کا رزق نہیں بڑھتا، کنسیپٹس کلیئر نہیں ہے، نظریات بنیادی وہ واضح نہیں ہیں ہمارے آگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ روزی مقدر ہے، وہی ملے گی جو کمانی جو تمہیں لکھی ہے، دبانے سے مال نہیں بڑھا کرتے، اپنا خیال کریں، کسی کا مال دبایا ہے واپس کر دیں، اللہ آپ کو اتنی روزی دے گا، کسی کا حق دبایا اس کو دے دیں، بھلا اس کو نہیں پتا آپ کو جنت کی میں یہاں ٹکٹ دے کر جاتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے، کیا آپ نے فرمایا کسی کا حق دینا ہے دے دو، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، تو ہم نے اس کی فکر کرنی ہے کہ میں آخرت کو تباہ برباد تو نہیں کر رہا۔ اگلی تمنا وہ کیا کرے گا؟ 30واں پارہ، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کافر ہوگا، کہے گا کاش مٹی سوا ہو جاتا، قبر سے اٹھتا ہی نہ، بس مر گئے تھے تو مر گئے تھے۔ اللہ فرمائے گا ہاں اٹھنا ہے ہر ایک کو، تم کو اٹھنا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات آخر میں کہے گا، آخری تمنا یہ بھی 30ویں بارے میں، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے کاش دنیا میں کچھ نیکیاں کر کر کے آگے بھیج آتا۔ میرے عزیز بھائیو، اس وقت تو تمنا اٹھے گی کہ کاش میں آخرت میں کچھ بھیج دیتا، مگر آج ہمیں یہ تمنا نہیں ہے، کل تمنا کرنے سے بہتر ہے آج ہی کر لیں۔ یہ کون سا رہنے کا جہان ہے؟ یہ یہاں سے جانے کا جہان ہے، جو آگے بھیج گئے وہی محفوظ ہے، جو کھا پی گئے وہ تو ضائع کر گئے، وہ تو گندگی بن کے واش روم میں چلی گئی، جو کسی اور کے پیٹ میں ڈال گئے وہ کام آ گیا۔ سیلاب کی کیسے ہمارے یہاں فضا بنی ہوئی ہے، لوگ ترس رہے ہیں پانی کے گھونٹ کو اور ایک لقمے کو۔ یہاں راجن پور کے علاقے میں امدادی کارروائیاں ہو رہی تھیں، ہمارے شاگرد علماء بھی وہاں ہیں، انہوں نے جا کر چاول پکے ہوئے چھاپر میں تقسیم کیے، بچہ 12 سال کا رو پڑا، کہنے لگا بھائی 3را دن ہے، پہلی دفعہ کھانے کی کوئی چیز منہ میں جا رہی ہے، 3را دن ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے گھروں میں تو ماشاءاللہ روسٹ موسمی چل رہے ہیں، مزے کے کھانے چل رہے ہیں، مسلمان کا بھلا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی پریشانی دور کرے گا۔ ہم دنیا میں ان کے دکھ ٹالیں گے، اللہ ہمارے آخرت کے دکھ ٹالے گا۔ ہم نے اپنی ہمت کے بقدر 500 ہی دے دیا، 100 ہی دے دیا، اس 100 سے ممکن ہے اگلے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا انتظام ہی ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، میں آپ سے مولانا یہاں آپ کا کوئی انتظام ہوگا، آپ لوگ خود انتظام کرو، چندے اکٹھے کرو اور سیلاب والے علاقوں تک پہنچو، وہاں کے مسلمانوں کی مدد کرو۔ نہیں جا سکتے ٹیم بنا کے بھیج دو ان کو پیسے دے کر کہ چلو میرا 100 لے جاؤ، میرا 500 لے جاؤ، میرا 10,000 لے جاؤ۔ ہمارے یہاں فضول پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، کیا ہر جس میں سے چند پیسے نکال کے، میرے بھائیو ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا نہیں سکتا۔ سیلاب زدگان نکل کر وہاں ٹیلے پر جا کر لیٹے، باہر نکل گئے، اونچی جگہ تھی، لوگ آئے شام کو ٹرک لے کر، ڈالا لے کر آئے، اس میں چاول پکا کے کھلائے سب کو، سب رکھا ہے، اس میں نشہ تھا۔ صبح اٹھے تو کچھ نوجوان بہنیں نہیں تھیں، تو میں کیا بتاؤں آپ؟ میرے عزیز بھائیوں، ان تک پہنچے، کسی کی بہن بیٹی ایسے ہے جیسے آج ہماری بہن بیٹی ہے، کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں، تو اس لیے اس پہلو کو بھی سوچیں، یہ بھی آخرت کو بنانے کی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ آخرت میں تمنائیں کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج وقت ہے بس اسی میں ہم آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ بات تو میں زیادہ نہیں چلا سکتا کیونکہ ہماری بارش کا جو ماحول ہے، آپ لوگوں نے واپس بھی جانا ہوگا۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، جو مضمون میں نے بیان کرنا تھا اس کے لیے تو وقت زیادہ چاہیے تھا، بس آخر میں 1-2 باتیں کر دیتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر ہی۔ ایک یہ کہ ہمارے بھائی دوست ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے،
والدہ کے جانے کے بعد انسان اب والدہ کی خدمت کرنا چاہے تو اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، جو خدمت ماں کی کرنی تھی وہ خالہ کی کر دو، وہ ماں کی شمار ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، جرم ہو گیا ہے، معافی کرانا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ؟ آپ نے فرمایا ماں ہے تاکہ اس کی خدمت کرے۔ کہنے لگا جی ماں تو نہیں ہے، کہ ماں کی خدمت کرنے سے بھی گناہ دھلتے ہیں، ماں کی خدمت کرنے سے گناہ دھلتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے کہ خدمت کروں گناہ میرا دھل جائے، جرم غلطی دھل جائے۔ آپ نے فرمایا حل لک من خالۃ، خالہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ہے۔ کہا جا اپنی خالہ کے ساتھ اپنی خالہ کی خدمت کر، یعنی اس کی برکت سے اللہ تیرا گناہ دھو دے گا۔ خالہ کی خدمت ماں کی خدمت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میری طرف سے گزارش تھی، زندگی میں بھی جب تک ماں زندہ ہے، خالہ زندہ ہے، خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اگر خالہ کے گھر شادی ہو جائے، ان کی بیٹی میری بیوی بن جائے، سب سے بڑی دشمنی میری خالہ ہوتی، سارے شکوے گلے خالہ سے ہوتے ہیں، وہ بیچاری روتی رہ جاتی ہے، اس کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور آنسو بہانے والا یہی بھانجا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ خالہ کے آنسو نہیں ہیں، یہ میرے نبی نے فرمایا یہ ماں کے آنسو ہیں۔ میں نے کوئی بات آپ کو قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں سنائی، یہ میرا فریضہ ہے۔ میرے بھائیو حدیث کہہ رہی ہے کہ خالہ ماں ہوتی ہے، وہ خالہ کے آنسو نہیں نکلے، وہ تیری ماں کے آنسو نکلے ہیں۔ ماں کے آنسو دنیا آخرت برباد کر دیتے ہیں، خالہ کے آنسو بھی دنیا آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے خالہ کو راحت پہنچائی ہے، وہ خالہ کو راحت نہیں پہنچائی، وہ ماں کو پہنچائی ہے۔ ماں کی راحت دنیا آخرت بنا دیتی ہے، خالہ کو راحت پہنچانا بھی دنیا آخرت بنا دیتی ہے۔ تو جن کی خالائیں ہیں وہ اپنی خالوں کی خدمت کریں، جن کی نہیں ہے وہ ان کی مجبوری ہے۔ چاچو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا العم السن والاب، ترمذی کی حدیث، جو درجہ باپ کا ہے وہی درجہ چچے کا ہے۔ اور وہاں چچا کے گھر شادی ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ وہیں ہوتا ہے، چچا رو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہماری وجہ سے کسی کے آنسو نہ نکلیں، ہم لوگوں کے آنسو پوچھنے والے بنیں، اللہ آخرت میں ہماری پریشانیاں دور کرے گا۔ تو یہ جو 2-4 میں نے گزارشات کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔